میرے رب کو بھی ہیں پیارے میرے سرکار کے گیسو، میرے رب کو بھی ہیں پیارے میرے سرکار کے گیسو، عروج حسن سے آگے میرے سرکار کے گیسو، عروج حسن سے آگے میرے سرکار کے گیسو، میرے رب کو بھی ہیں پیارے میرے سرکار کے گیسو، کہیے سبحان اللہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حضور علیہ السلام کے پاکیزہ گیسو مبارک موجود تھے۔ مدینہ شریف میں جب کوئی بیمار ہوتا تو پانی میں پانی کی بوتل پانی بھر کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کرتا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس پانی کی بوتل میں حضور علیہ السلام کے بال مبارک کو گھما دیتی، وہ پانی مریضوں کو پلایا جاتا، مریض شفا یاب ہو جایا کرتا تھا۔ شاعر اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، گھماتی ام سلمہ پانی میں منہ مبارک کو، گھماتی ام سلمہ پانی میں منہ مبارک کو، مریضوں کو شفا دیتے مریضوں کو شفا دیتے میرے سرکار کے گیسو، مریضوں کو شفا دیتے میرے سرکار کے گیسو، میرے رب کو بھی ہے پیارے میرے سرکار کے گیسو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر معرکے اور ہر جنگ میں جو فتح و نصرت حاصل ہوا کرتی تھی، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کے پیچھے کیا راز تھا؟ سماعت فرمائیے۔ فقط اس واسطے خالد نے ہر ایک معرکہ جیتا، فقط اس واسطے خالد نے ہر ایک معرکہ جیتا، انہوں نے ٹوپی میں رکھے میرے سرکار کے گیسو، انہوں نے ٹوپی میں رکھے میرے سرکار کے گیسو، مریضوں کو شفا دیتے میرے سرکار کے گیسو، مینا میں بال کٹوا کر دیا جب حکم آقا نے، مینا میں بال کٹوا کر دیا جب حکم آقا نے، ابو طلحہ نے پھر بانٹے میرے سرکار کے گیسو، ابو طلحہ نے پھر بانٹے میرے سرکار کے گیسو، مریضوں کو شفا دیتے میرے سرکار کے گیسو۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب وضو فرمایا کرتے تھے تو صحابہ کرام ان وضو کے قطروں کو زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، صحابہ کرام اپنے ہاتھوں پہ لے لیا کرتے تھے۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ اسی طرح صحابہ کرام اس موقع پر جب آقا علیہ السلام بال ترشوایا کرتے تھے تو صحابہ کرام ان مبارک بالوں کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیا کرتے تھے، ان مقدس بالوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا کرتے تھے۔ شاعر فرماتے ہیں، نبی گیسو ترشواتے نبی گیسو ترشواتے صحابہ لیتے ہاتھوں پر، نبی گیسو ترشواتے صحابہ لیتے ہاتھوں پر، زمین پر گرنے کب پاتے میرے سرکار کے گیسو، زمین پر گرنے کب پاتے میرے سرکار کے گیسو، نکل آتی بنا کنگھی کیے ایک مانگ زلفوں میں، نکل آتی بنا کنگھی کیے ایک مانگ زلفوں میں، کچھ ایسے بیچ سے ہٹتے میرے سرکار کے گیسو، کچھ ایسے بیچ سے ہٹتے میرے سرکار کے گیسو، میرے رب کو بھی ہے پیارے میرے سرکار کے گیسو۔ اب دیکھیے کہ زمین پر حضور علیہ السلام کے بال مبارک صحابہ کرام گرنے نہیں دیتے تھے،
لیکن زمین نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک کو بوسہ دیا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کیسے؟ جب صحابہ کرام زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک کا بوسہ زمین نے کیسے لیا؟ روایتوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں کی بناوٹ، رکھنے کے انداز، زلفوں کے کبھی آدھے کانوں تک بڑھتے، کبھی پورے کانوں تک بڑھتے، اور کبھی کبھی اتنے بڑھ جاتے کہ شانوں کو چھو جاتے، اتنے بڑھ جاتے کہ شانوں تک آ جاتے۔ تو جب اتنے بڑھ جاتے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں تشریف لے جاتے تو وہ بال مبارک جو شانوں کو چھوا کرتے تھے زمین کو مس ہوا کرتے تھے، گویا کہ زمین بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں کا بوسہ لیا کرتی تھی۔ شاعر فرماتے ہیں میرے آقا نے سجدوں میں زمین کو بھی نوازا تھا، میرے آقا نے سجدوں میں زمین کو بھی نوازا تھا، زمین بار چومے میرے سرکار کے گیسو، زمین بار چومے میرے سرکار کے گیسو۔ اور حضور علیہ السلام کے جو بال مبارک کی زیارت کرتا ہے وہ در حقیقت حضور علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شاعر فرماتے ہیں زیارت گیسوؤں کی ہے نبی کی دید کا حصہ، زیارت گیسوؤں کی ہے نبی کی دید کا حصہ، وہ ہے خوش بخت جو دیکھے میرے سرکار کے گیسو، وہ ہے خوش بخت جو دیکھے میرے سرکار کے گیسو، میرے رب کو بھی ہے پیارے میرے سرکار کے گیسو، مریضوں کو شفا دیتے میرے سرکار کے گیسو۔